امام حسن مجتبیٰ کی 3 سال کی عمر ہے، نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے. سامنے مسجد کے دروازے پر ایک اعرابی آ کے کھڑا ہوا، ایک بدو. اس نے مری ہوئی گوہ پکڑی ہوئی تھی، اس کی دم پکڑی ہوئی تھی. گوہ بڑی چھپکلی، بچوں کو بتا رہا ہوں جی، یہ کھاتے تھے یہ لوگ. وہ شکار کر کے لے کر آیا تھا، مردہ تھی، اس کی دم کو پکڑا ہوا تھا، ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، آواز دے کر کہتا ہے اے عبداللہ کے بیٹے، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو یہ گو ہے نا، یہ جواب دے گی. تو ایسے علاقے کہنے لگا یہ جواب دے گی؟ تو حضرت نے اس کو آواز دے کر کہا یا زب من انت وما انا، اے زب تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جیسے ہی سرکار نے فرمایا یا زب، زب یعنی گوہ، اے گوہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو ایک مرتبہ اس نے گردن ہلانا شروع کی، اپنی زبان نکالی، آنکھیں کھولیں، گردن اٹھا کے کہا انت رب، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. تو ایک مرتبہ اسے جھٹک کے کہنے لگا یہ جادو تھا، یہ جادو تھا. جی یہ تو آپ کو پتا ہے نا کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. کون؟ امام حسن گود میں بیٹھے تھے. حضرت نے فرمایا میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. اس نے کہا یہ بچہ حاضر صبی، یہ بچہ، جیسے اس نے کہا نا حاضر صبی، یہ بچہ. تو امام حسن گویا ہوئے، فرمایا سل فقیہا ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا. بڑی عنایت، بڑی عنایت. ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر حضرت نے اس کو کہا سن، کیا خوبصورت جملہ ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں تو بچے سے نہیں ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے. انت جہول، حضرت نے اسے کہا تو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے. وعندی بحر العلم، اور میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ الدوالی، میرے پاس وہ بحر علم ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک مثال ہے. ہر امام معصوم کی زندگی میں یہ مثال پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں علم سب سے بڑی فضیلت ہے. ان کی امامت اور ان کی عصمت کے حوالے سے سب سے بڑا عنوان فضیلت علم اہل بیت ہے. اور عزیزو، سب سے بڑے عالم کائنات کے اندر جنہیں اللہ نے قرار دیا ہو، حق انہی کا ہے کہ پھر انہی کی بات کو مانا جائے، انہی کی اطاعت اور پیروی کی جائے. البتہ علم کا نتیجہ حلم ہے. اگر کسی کے پاس علم ہو اور حلم نہ ہو، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولا علی کے نہج البلاغہ میں الفاظ ہیں. حضرت نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں جھگڑا مت کیا کرو کہ کون اہل بیت میں شامل ہے اور کون اہل بیت میں شامل ہے. کیا خوبصورت فارمولہ ہے جو مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم، ان کا حلم تمہیں ان کے علم کا پتہ بتائے گا. کتنے بردبار ہیں، کتنے وسیع القلب ہیں، کتنے سیاست رکھنے والے ہیں، کتنے برداشت اور تحمل مزاجی رکھنے والے ہیں. اور پھر اس گھرانے نے بتایا ہے کہ حلم نتیجہ ہے علم کا. شجاعت آستینوں کے لوٹنے کو نہیں کہتے، گھوسا مکہ تیار کرنے کو بہادری نہیں کہتے، کسی کو لات مار کر اور کسی کو پٹخ کر زمین پر پھینک دینے کو بہادری نہیں کہتے. مجھے سبط جعفر شہید کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، شعر سن رہے ہو نا. کہیں رسی، کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے. جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.